اصل میں جی اخراج مقاطع جو ہے باقاعدہ تو بالکل یہ 1925 کے بعد ہی شروع ہوئے تھے خلیفہ ثانی صاحب، کیونکہ اس وقت تک وہ مسولینی وغیرہ ان طرح کے ڈکٹیٹر سے کافی امپریس ہو چکے تھے یا ان کو اسٹڈی کر چکے تھے وغیرہ 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 جو بھی ہے. لیکن اس کے شواہد ہمیں حسن مرزا صاحب علیہ السلام کے دور میں بھی ہمیں ملتے ہیں، جہاں تک میں نے اپنی اسٹڈی کی ہے. پتہ نہیں یہ سب کو یہ شوق ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ علامہ اقبال کے جو والد صاحب تھے ان سے وہ ناراض تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو خارج کرتا ہوں، خارج کرتا ہوں. وہ اصل میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ حضور سیالکوٹ کی جماعت میں زیادہ تر لوگ جو ہیں ینگسٹرز ہیں، تو میں ان میں زیادہ سوٹ نہیں کرتا. تو اس طرح کی کوئی بات تھی، کوئی اتنی نہیں تھی. تو حضور نے بڑا سخت جواب دیا کہ جی مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو خارج کرتا ہوں. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ مرزا عزیز احمد جو ان کا نواسہ تھا، وہ جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو انہیں وہ اپنے مشن سے جدا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں الفاظ تھوڑے سے سافٹ نظر آتے ہیں کہ ان کو مشن سے ہم جدا کرتے تھے. ایسے کوئی الفاظ تھے، اخراج مقاطع کے والا چیز نہیں تھی. تو بہرحال جو ہے ہمیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی شخص کو مانتے ہیں تو ہم اس پر اندھا ایمان لے کر آتے ہیں، اس کی ہر پہلو کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ہر ایکشن کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور اس کی ہر ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آن دا بیسس آف ریلیجن اور قرآن اور احادیث اور گزشتہ واقع. یہ غلط ہے. یہاں پر ہم دیکھیں، میں بھی حضرت مسیح صاحب علیہ السلام کو مانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ان کی غلطیوں کو کیوں مانوں؟ میرے لیے اس میں کیا فخر کی بات ہے کہ اگر وہ جو ہے ڈائبٹیز کے مریض تھے اور ان کو پیشاب بہت آتا تھا، میرے لیے تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے. کہ میرے لیے اس میں کیا فخر کی بات ہے کہ وہ ڈائبٹیز کے مریض تھے، ان کو جو اسہال یا دست کی بیماری لگی رہتی تھی، کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز میں اس وقت تو ٹریٹمنٹ نہیں تھا. تو اس میں تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے. تو یہ تو ان کے ایک جسمانی چیز تھی. اسی طرح ان کا جو ہے دوسرے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انہوں نے غلطی کی یا غلط اسٹیٹمنٹس دی ہے. تو ہمیں اس کو کیوں جسٹیفائی کریں؟ وہ ان کی اپنی ایک چیز تھی، پرسنالٹی تھی. مثال کے طور پر جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں بعض اوقات ٹونک وائن استعمال کر لیا کرتے تھے اپنی بیماری کے لیے. ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک ذاتی فعل تھا، وہ استعمال کرتے تھے. تو ہمیں اس میں کیا جسٹیفائی کریں یا کیوں اس کی ضرورت ہے یا کیا اس کو جو ہے ایکسیپٹ کریں؟ تو بے شمار چیزیں ہمیں تو اس کام کو دیکھنا ہے جس کے لیے وہ آیا تھا. ٹھیک ہے جی، اس نے کام کر دیا، وہ چلا گیا، تھینک یو ویری مچ. تو بہرحال یہ اخراج مقاطع والا بھی ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے نا کیا نام ہے کافی ڈسکشن کی گئی ہے. لیکن بہرحال اس کو بعد میں جب مربوط اس وقت کیا گیا، جب لوگوں نے ادھر ادھر جانا شروع کر دیا تو پھر تنظیم سازی کی گئی، اور تنظیم سازی کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کو اس تنظیم کا ممبر بننا ضروری ہے، لازم ہے. مثال کے طور ایک شخص جو احمدی ہے، اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، اس کے لیے خدام الاحمدیہ کا یا انصار اللہ کا ممبر بننا کیوں ضروری ہے؟ یہ چیز یہاں سے جو ہے نا یہ پرابلم کریٹ ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ اگر احمدی ہیں تو آپ ممبر بنیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا 7 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ جو ہے وہ ممبر ہی نہیں ہے. پھر اس کے یہاں سے پھر معاملے خراب ہوئے نا، یہاں سے ان لوگوں کو جکڑ دیا گیا. پھر اس کے بعد ظاہر ایک چیز جب بناتی جاتی ہے، اس کی بنیادیں رکھ دی جاتی ہیں، تو پھر وہ چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں اور اس طرح شیپس چینج ہوتی جاتی ہیں. آپ اس کو کر لیتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، تو پھر وہ چیزیں بنتی چلے گی اور آج جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں.